أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولولا اور کیوں نہ اس جب دخلتا تو داخل ہوا جنت کا اپنے باغ میں قلتا تو نے کہہ دیا ماشاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ نہیں کچھ اختیار مگر اللہ کی توفیق سے، ان طرح اگر تم دیکھتا ہے مجھ کو انا کہ میں اقل کم ہوں من کا تم سے، مالم و ولد مال اور اولاد میں۔ دو انسانوں کا قصہ اہل مکہ کی اصلاح کے لیے کہ جو امیر اور غریب کو بڑا فرق کیا کرتے تھے، لوگوں کو پیسوں کے ساتھ تولا کرتے تھے، مالداروں کی قدر ہوتی اور غریبوں کو اہمیت نہ دیا کرتے۔ ان کی اصلاح کے لیے اور ریتی دنیا کی اصلاح کے لیے دو شخصوں کا قصہ بیان ہو رہا۔ ایک اگرچہ غریب ہے لیکن با اخلاق ہے، مومن ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، غلبہ اسلام کا کام کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے والا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو مشرک ہے، جو مغرور ہے، جو دولت مند ہے، جو ناشکرا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے کہ جب یہ دولت مند شخص اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے فخر کیا، غرور کیا، اور اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا، اور اس نے کہا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، میں قیامت کی طرف، آخرت کی طرف چلا بھی گیا تو دنیا سے بہتر پاؤں گا۔ اور اس موقع کے اوپر اس کا ساتھی اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا رویہ درست نہیں ہے، ناشکری کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو، تمہیں تو اخلاص کی طرف آنا چاہیے، ایمان کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی شکر گزاری کی طرف آنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو تمہارے لیے نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ ساتھی جو مومن ساتھی ہے اس کو پیار کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہے، برے وقت سے پہلے اس کو آگاہ کر رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، تمہارے اوپر برا وقت آ سکتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، اب وہ داخل ہوا تھا باغ کے اندر اور غلط جملے زبان سے نکال رہا تھا، فخر تھا، غرور تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، قیامت کا بھی انکار کر بیٹھا۔ تو ساتھی اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کے برعکس رویہ اختیار کرو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوا تو تو نے کہہ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ساتھی بندہ مومن اس کو یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ رویہ بہتر ہوتا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اور اپنے نعمتوں کے اندر اضافے کے اعتبار سے کہ تیری زبان سے یہ جملہ نکلتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ہوگا وہی کہ جو اللہ چاہے اور اللہ رب العالمین میرے لیے بہتر کرے، اور قوت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے الا باللہ مگر اللہ رب العالمین کو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہے تو وہ قوت رکھتا ہے، کوئی باغ کو جلا نہیں سکے گا، اور اگر اللہ رب العالمین باغ کو جلانا چاہے تو پھر باغ کا مالک بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ رب العالمین کی سزا سے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس باغ کو بچا سکے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر، مال اولاد کے اندر، مال حال کے اندر آسودگی دیکھے تو اس کو یہ جملہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس جملے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے مال حال، اس کے گھر انشاءاللہ یہ مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان طرح نے انا اقل منک مالا و ولدا، اب یہ جو بندہ مومن اس کو یہ بات سمجھا رہا ہے، اس جملے سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ یقیناً اس باغ والے نے، مغرور شخص نے جس وقت باغ میں داخل ہوا تو ایسے الفاظ بھی زبان سے کہے کہ تم مجھ کو سمجھاتا ہے، تیرے پاس مال کہاں ہے، تو مجھ کو سمجھاتا ہے، تو اس سیانہ بنتا ہے، تیرے پاس افرادی قوت کدھر ہے، تیرے نوکر چاکر کہاں ہیں، میرے پاس تو نوکر چاکر بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، میری تو افرادی قوت زیادہ ہے، میرے تو باغ بھی ہیں، میرے تو مال بھی ہیں، تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو اب
یہ بندہ مومن اس کو یہ حقیقت دکھلا رہا ہے کہ مال کا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک امتحان ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. اب یہ غریب مومن آدمی اس کو یہ بات سمجھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آج تم مجھ کو کم دیکھتا ہے مال کے اندر اولاد کے اندر کہ تیرے 2 باغ ہیں میرے 2 باغ نہیں, تیرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ تیری اولادیں زیادہ ہیں, تیرے نوکر چاکر زیادہ ہیں, تیرا جتھا مضبوط ہے اور تیرے آگے پیچھے افراد زیادہ ہیں اور میرے پاس یہ کام ہے, تو یہ یاد رکھو اللہ رب العالمین کی طاقت اپنے ذہنوں کے اندر رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر مجھ کو دے دے کہ جتنا کچھ تیرے پاس ہے. تیرے پاس 2 باغ ہیں, ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو 3 باغ دے دے. تیرے پاس 10 نوکر چاکر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو 20 عطا کر دے. تیری 15 اولادیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو 20 اولادیں عطا کر دے. تو کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے تیرے باغوں سے بہتر عطا کر دے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ تیری ناشکری کی وجہ سے, تیرے شرک کی وجہ سے, تیرے کفر کی وجہ سے, تیرے گمنڈ اور غرور کی وجہ سے اور تیرے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرے باغ کے اوپر کوئی آفت بھیج دے اور پھر تلیاں ملتا رہ جائے گا, کچھ کر نہیں سکے گا. اور یہاں پر یہ بات ذکر کر دی یرسل بید علیہ, اس کے اوپر جو تیرا باغ اس کے اوپر خسبانن کوئی آفت, اور آفت آنے سے پہلے یہ اشارہ اس کو کر دیا تھا. اس کے ساتھ ہی اس کو چاہیے تھا کہ اپنی اصلاح کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً جس طرح کی آیت کے اندر فرمایا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ لوگوں اگر شکر ادا کرو گے تو تمہاری لیے نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا, لیکن ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. ذرا غور کیجیے, اس نے گھمنڈ کیا, ناشکری کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کے اوپر آگ کا گھوڑا پھینک دیا اور وہ جل بن کر کے رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کے اوپر کوئی سزا بھیج دی اور وہ ختم ہو کر کے رہ گیا. اور اس سزا سے پہلے اس ساتھی نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو نعوذ باللہ تم کوئی طاقتیں رکھنے والا نہیں ہے, قدرتیں رکھنے والا نہیں ہے, طاقت رکھنے والا, قدرت رکھنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری ناشکری کی وجہ سے تیرے باغ کے اوپر حسبان کوئی آفت بھیج دے میرے سما آسمان سے, فتصبح صعیدا زلقا, اور پھر یہ چٹیل میدان ہو جائے. اب یہ باغ ہے, اس کے اوپر بھاڑ بھی ہے کھجوروں کی درختوں کی, اور بھی بہت سارے درخت ہیں اور انگور کے درخت بھی موجود ہیں, پانی موجود ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی آفت بھیج دے یہ بالکل بنجر ہو جائے, ویراں ہو جائے. وَيُصْبِحَ مَاؤُهَا, اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. اے انسان تو قدرتوں والا نہیں ہے, تو قدیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ طاقتوں والا ہے. وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تیرے گھمنڈ کی وجہ سے یہ جو اس کے اندر نہری نظام ہے پانیوں کا, اس پانی کو اللہ خشک کر دے یا زمین کے بہت نیچے کر دے کہ جہاں پر تیرے پائپ نہ پہنچ سکے, تو کیسے پانی حاصل کر سکے گا. تو انجام کیا ہوتا ہے, اس کے باغ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے جس کے بعد وہ تلیاں ملتا رہ جاتا ہے. اس کا ذکر آئندہ کی آیات میں آ رہا ہے. تو آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے. پہلی ہدایت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے مال اولاد گھر کو دیکھ کر خوش ہو تو اس کی زبان سے یہ بات نکلنی چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دوسرا آج کے سبق کے اندر ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ کہ یہ جو شرک ہے, گھمنڈ ہے, غرور ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے, ناشکری, یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نعمتیں چھن سکتی ہیں بطور سزا کے. اور تیسری بات ہمارے سامنے یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ جو آدمی غریب ہے تو اس کو امیر ہونے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھنی چاہیے. جیسے کہ دیکھیں یہ بندہ مومن امید رکھ رہا ہے اور دوسرے کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آج میں غریب ہوں, میری افرادی قوت بھی کام ہے, میرے ساتھ لوگ بھی کام ہے, میرے پاس مال بھی کام ہے, لیکن ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ کا ہمیشہ غریب رہوں گا اور میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. میرا بھی تو خدا ہے, میرا بھی تو اللہ رب العالمین ہے. جس طرح آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تو کل کلا مجھے بھی اللہ رب العالمین دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مستقبل میں مالدار ہونے کی اور اللہ تعالیٰ سے جو نعمت ہے مال و دولت کی یہ ملنے کی انسان کو امید بھی رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی, سیکھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ولا اور کیوں نہ اس جب حلت داخل ہوا جنت تک اپنے باغ میں کلتا تو نے کہہ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے, نہیں کچھ اختیار اللہ مگر باللہ اللہ کی توفیق سے. ان طرح نے اگر تم مجھ کو دیکھتا ہے آنا کہ میں ہوں اقل کم من کا تو اس سے مال میں وہ ولد اور اولاد میں فاسا ہو سکتا ہے ربی میرا بھائی ہوتی نہیں دے دے مجھ کو خیرن بہتر من جنت کا تیرے باغ سے وہ یرسل اور بھیج دے لیا تیرے باغ کی خسبانن کوئی آفت من آسمان سے فتصبح پھر وہ ہو جائے سعیدا زلقا چٹیل میدان اور یصبح یا ہو جائے ما اس کا پانی غورن خشک فلن تستطيع تو پھر طاقت نہیں رکھے گا اس کو طلبہ حاصل کرنے کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب